کہاں ہو؟ کدھر چلے گئے بھائی؟ کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ آپ کے پیغامات آنے بند ہو گئے. یوٹیوب پہ تو ماشاءاللہ اب تو لوگ آ رہے ہیں، معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ جڑنا شروع ہو گئے. آپ کیوں غائب ہو گئے؟ حالانکہ یہ تو وقت ہے کہ جس میں آپ کو اور زیادہ تیز ہونا چاہیے. تو اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کروٹیں بدلتی ہے اور حالات تبدیل ہوتے ہیں. طالب علم تھے، اپریل کے اندر فراغت ہوئی تخصص سے، اور اس وقت ایک ادارے میں ایتھ شریعہ ایگزیکٹو تعینات ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تقرری کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لازمی بات ہے کام کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے 3 جگہوں سے ہوتے ہوئے آئے. پہلے ایک ادارے کو جوائن کیا، وہاں سے نکل کے دوسرے ادارے کے اندر گئے، وہاں سے نکل کے تیسرے میں گئے، اور یہ چوتھا ادارہ ہے. اور یہ نکلنا اور جانا صرف اسی وجہ سے تھا کہ ڈپارٹمنٹل تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور مقصود یہی تھا کہ شریعت اور جو دین ہے اس کو سامنے لے کے چلتے رہیں، کہ کسی طرح ایسے ادارے سے جڑ جائے کہ جہاں بیٹھ کے دین کی خدمت ہو رہی ہو اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہو. اللہ کا شکر ہے، ایک ڈسٹریبیوٹر فرم ہے، پاکستان کی بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں سے ہے، جہاں شریعہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کے ڈاکومنٹس کا ریویو کرنا، ان کے یہاں زکوٰۃ کے معاملات کو دیکھنا، ان کے یہاں مرابحہ وغیرہ اور دیگر جو فائنینس کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھنا کہ کمائی میں حرام داخل نہ ہو جائے. پھر انہی کے ادارے کے اندر رہتے ہوئے وہاں کے تمام تر امپلائیز کی دینی فرائض کے حوالے سے سرگرمیوں کو دیکھنا، ان کے اندر نماز کا جذبہ، نماز کا شوق پیدا کرنا، اور اپنے وقت پہ دیگر جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا. بڑا وائڈ اسکوپ ہے کمپنی کا. اور اللہ پاک جزائے خیر دے ان ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں اور ہمارے جو امپلائر ہیں کہ بھائی وہ لوگ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ کمپنی میں دینی ماحول ہونا چاہیے اور کمپنی کی کمائی حلال ہونی چاہیے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کی مجبوری ہے شریعہ کمپلائنس، جن کی مجبوری ہے کہ وہ شریعہ کے تابع ہو کے کام کرے، جیسے اسلامی بینکنگ ہے، جیسے اسلامک میوچل فنڈ ہیں. ان کی تو مجبوری ہے. لیکن وہ ادارے کہ جہاں اس کا رواج نہیں ہے، وہاں ایسا کوئی اقدام کرنا اور ایسا کوئی معاملہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا مائل اسٹون ہے جو اچیو کیا گیا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہماری کاروباری دنیا، پاکستان کی کاروباری دنیا اب اپنے آپ کو شریعہ کی طرف ڈھالنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور کچھ لیڈرز ان کو مل رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ڈھالا جاتا ہے خود کو. وہ ہماری جو کمپنی ہے وہ اس وقت لیڈر کا کردار ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی، اور آگے اس کو دیکھ کے اور کمپنیاں اپنے ہاں اتنا مضبوط شریعہ لے کے آئے گی. تو ایک تو بڑی وجہ یہ تھی کہ بھائی طالب علمی تھی تو کچھ وقت زیادہ مل جاتا تھا، طالب علمی ختم ہوئی ہے تو وقت کم ملنے لگا. دوسرا بھائی پہلے جو ہاں رہتے تھے وہ گھر ذرا اس قسم سے تھا کہ ہمارا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، تو اوپر جا کے ویڈیو بنانا ذرا آسان ہوتا تھا. جوائنٹ فیملی ہے، والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، بھائی کے بچے ہیں، اپنے بچے ہیں، سب ساتھ ہیں. اور یہاں ہمارا کمرہ ہے گراؤنڈ فلور پہ. تو بھائی اب نیچے کمرہ آنے سے کمرے کے اندر چہل پہل بڑھ گئی ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک موقع کم ملتا ہے کہ بھائی فارغ جگہ کب ملے اور فارغ ماحول ملے تو یہ کام سب کے بیچ میں بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ معاملات آئے زندگی کے اندر. پھر کچھ یونیورسٹی کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں کہ اسلامک فائنینس کو اور شریعہ کی تو پتہ ہے کہ شریعہ کس طرح کام کرتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن مارکیٹ میں کیسے ہو رہی ہے اس کو سیکھنے کے لیے لازم بات ہے مارکیٹ کی ایکسپرٹیز چاہیے. تو وہ مدرسے سے نکل کے یونیورسٹی جا کے لینی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے ایک یونیورسٹی سے منسلک ہے، وہاں اس وقت پڑھائی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ان تمام تر معاملات کے بیچ میں وقت نہیں مل پا رہا کہ اپنے اس یوٹیوب چینل کو بھی بندہ پیرل لے کے چلے، کیونکہ ٹیم تو ہے نہیں. ویڈیو خود بنانی ہے، خود ایڈٹ کرنی ہے، خود اپلوڈ کرنی ہے، خود کمنٹس کا رپلائی کرنا ہے، جتنے معاملات ہیں سب خود کرنے ہیں. تو جب سب خود کرنا ہے تو وقت چاہیے، اور وقت اس وقت کب ہے. تو آج کچھ موقع ملا تھا تو کچھ سوالات بھی اہم آئے ہوئے تھے، تو سوچا کہ ان کے جوابات بھی دے دی جائے اور اپنے حالات سے آپ کو آگاہ بھی کر دیا جائے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کر لی جائے کہ بھائی اب یہ حالات اس قسم سے چل رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان راستوں پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق دے، اور اپنے معاملات کو اس قسم سے چلانے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں تک وقت پہ پیغامات بھی پہنچتے رہیں، اور اس پیغام کے پہنچانے میں اللہ پاک غلط بات سے بچا کے صحیح بات پہنچانے والا بنا دے. اور تمام تر کام جن کو چھیڑ رکھا ہے، جن کاموں سے منسلک ہو گئے ہیں، جس ادارے میں چلے گئے ہیں، جس پڑھائی کو کر رہے ہیں یا جو چینل چلا رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو پروڈکٹیو بنا دے اور ہمیں اس بات کا اہل بنائے کہ ہم ان سب کے حقوق ادا کر سکیں. اللہ نے جو ہمارے اوپر ہماری جان کا اور ہمارے گھر والوں کے حقوق لگائے ہوئے ہیں ان کو ادا کر سکیں، اور اس کے علاوہ جتنی ذمہ داریاں ہمارے ذمہ ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے پوری کر سکیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنائے، اپنا محبوب بندہ بنائے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.